اور آپ ایک بات غور کریں کہ اتنی خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ نے سچویشنز کے ساتھ اپنے نام جوڑے ہیں. جیسے یہ آپ نے بتایا الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر سورہ ملک، کہ کیا وہی نہیں جانے گا جس نے تمہیں بنایا ہے جبکہ وہ لطیف ہے، جبکہ وہ خبیر ہے. پھر الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی ہوا اپنی شان کے مطابق. اب رحمان عرش پر مستوی ہوا، اللہ نے کچھ بھی ہو سکتا تھا. تو میں اس پہ پڑھ رہا تھا کہ دیکھیں حکومت کا تقاضا اور ظاہر ہے اس ذمہ داری کا تقاضا وہ مرسی سے ہے. یعنی اس کو ایسے ہم امپلیمنٹ اپنی لائف میں بھی کر سکتے ہیں کہ اگر تم کہیں بیٹھے ہو اتھارٹی کی پوزیشن پہ تو ریممبر کہ اللہ مرسیفل ہے، تو تم نہ اکڑ جاؤ اس اتھارٹی کو لے کے. اور پھر یہ کہ لطیف ہے، خبیر ہے. اور کوئی آپ کے ذہن میں ذہن آئے ہیں؟ اینڈ آف کورس وائل یو سے دس، تھوڑا سا ہم یہ بھی ڈسکلیمر دے دیں کہ آپ کی بات سے یہ مطلب نہیں ہے دیٹ عرش از اتھارٹی. عرش آف کورس از دا کریشن، عرش از اے فزیکل، یعنی کہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ہے نا یعنی کہ اللہ تعالیٰ حکومت کرتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ الملک ہیں. جی ہاں جی ہاں. سو اس کی مینیفیسٹیشن یہ ہے. بالکل. میرے پاس بہت زیادہ امام ابن القیم رحمہ اللہ ہو گیا. آخری آپ کی اجازت کے ساتھ ایک صفحہ میں نے اپنے سامنے رکھا ہوا ہے. لفظ اللہ کے بارے میں ابن قیم کہتے ہیں کہ اس کے خصائص یعنی کہ اس کے جو اسپیشل اس کی اسپیشیلٹیز ہیں، ابن قیم کہتے ہیں کہ وہ آپ کے خیال میں کتنے ہوں گے؟ نمبر میں بتائیں. 15-16. ابن قیم کہتے ہیں کہ اللہ کے خصائص ہیں یہ لامحدود. اللہ اکبر. وہ کہتے ہیں کہ یہ دے آر ناٹ باؤنڈ ود نمبر. لیکن ابن قیم نے ایک لفظ اللہ کے خصائص، لفظ اللہ کے خصائص ہیں. انہوں نے ایک پیراگراف لکھا ہے، وہ میں آپ کے سامنے پڑھوں گا. آئی پرسنلی لو دس، اور سب کو میں کہوں گا ذرا غور سے سنیں. وہ کہتے ہیں the name یعنی کہ لفظ اللہ، the name is not mentioned over anything except کہ it is paltry that it becomes plentiful. تھوڑی ہوتی ہے لیکن زیادہ ہو جاتی ہے، برکت آ جاتی ہے. nor at the time of fear except that it removes it, nor at the time of hardship except that it lifts it, nor at the time of distress and worry except that it elevates it، اس کو دور کر دیتی ہے. nor at the time of constraint، تنگی کی حالت میں، مگر یہ کہ اللہ کا نام اس کو لبریٹ کر دیتا ہے. no weak creature depends on it except that it gains strength through him. No one undergoing humiliation except it grants him honor, nor the one who is poor except that it leads him to richness. کوئی بھی اکیلا نہیں رہتا اس نام کی وجہ سے except کہ وہ اس میں comfort ڈھونڈتا ہے. nor one who is overcome except that this name aids him and supports him, nor one in the state of dire need except that it lifts his need, nor one who is run astray except that it draws him back. اور پھر ابن قیم کہتے ہیں یہ وہ نام ہے، it is the name of Allah, it is the name through which hardship is removed, through which blessings descend. کیا ہے سورہ رحمان کی آخری آیت؟ تبارک اسم ربک ذو الجلال والاکرام، بہت بابرکت ہے تیرے رب کا نام. through which supplications are answered, through which the foot does not slip، ثابت قدمی ملتی ہے. through which evil is repressed and good is promoted. نہی عن المنکر اور امر بالمعروف کس سے ہے؟ اللہ کے نام سے ہے. it is the name through which the heavens and the earth stand, because of which heavenly scriptures were descended, the messengers were sent, legal laws were legislated, legal punishments established, jihad established. Through this name ابن قیم کہتے ہیں is the creation divided into fallacious and wretched, and through it does the undeniable reality come to pass and the final hour will occur. Because of it the scales are erected. پل صراط اس کے لیے بچھایا جائے گا. جنت اور جہنم جو ہے اس کی وجہ سے تیار کی گئی ہیں. Through it is the Lord of the worlds worshipped and praised, and to establish the rights were the messengers sent. It is about that the questions will be asked in the grave and on the day of resurrection. اس نام کی وجہ سے لڑائیاں ہوئیں، dispute arise, and to one go، اور اسی نام کی وجہ سے لوگ حکم کی طرف جاتے ہیں. محبت اس نام کی وجہ سے ہے، نفرت اس نام کی وجہ سے ہے. Wretched is the one who is ignorant of it and leave off its right. اور آپ حیران ہوں گے یہ چیز دل میں بیٹھ جائے. عبدالعلیم نے کہا کہ بچوں کی تربیت کریں. آپ غور کریں، یہ کانسیپٹ دل میں راسخ ہو تو پھر دعائیں دیکھ لیں. آپ اٹھتے ہیں صبح
الحمدللہ الذی احیانا. بسم اللہ. آپ روز مرہ کی دعائیں دیکھ لیں, انبیاء کی دعائیں دیکھ لیں, اللہم اللہم, صبح سے لے کے شام تک کی آپ دعائیں دیکھ لیں, اس میں لفظ اللہ آپ کو ملتا ہے. اور اگر اس چیز کا رسوخ میرے اور آپ کے دل میں ہو تو پھر حقیقت بات ہے کہ آپ کمزور سے کمزور بھی ہوں. اف یو اکارڈنگ ٹو ابن قیم کہ اگر اللہ آپ کے پاس ہے تو سب کچھ آپ کے پاس ہے, اینڈ اف یو لوز اللہ دین یو لاسٹ. میں تو کہتا ہوں یہی خطبہ ہونے لگ جائے نا مسجد میں جمعے کا تو یہ کافی ہے. سبحان اللہ. اتنی خوبصورت لائنز پڑھی ذیشان بھائی نے. آپ اس سے سوچیں کہ اب جس کے پاس اللہ نہیں ہے اس کے پاس کیا ہے. ہمارے جو ایتھسٹ ہیں بھائی ہیں, انسان ہے, انسانیت میں ہمارے بھائی ہیں, انہوں نے اللہ تعالیٰ کو دیکھیں بالکل ہی نا اپنے سرکل سے نکال دیا, اپنی خواہشات کی وجہ سے. اس کی بڑی ریزنز ہیں, جس بھی وجہ سے, کوئی بیڈ پیرنٹنگ, بہت سے مسئلے مسائل کی وجہ سے. میرا ان سے ایک سوال ہے کہ یہ ساری چیزیں جو آپ نے ابھی سنی ہیں آپ کی لائف میں یہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ نے اللہ تعالیٰ کو مائنس کر دیا نا, آپ نے سمجھا ہی نہیں اللہ کو, تو پھر یہ چیزیں تو ختم ہوگی نا پہلے. پھر آپ کس کے پاس جا کے حل ڈھونڈتے ہیں, کس کے پاس جائیں گے؟ جس انسان کے پاس بھی جائیں گے نا, کیونکہ انسان ہی بچتے ہیں پھر. اگر آپ کا اللہ میں بلیف نہیں ہے, آپ کہتے ہیں نہیں سپر نیچرل کچھ بھی نہیں ہوتا, تو پھر انسان بچتے ہیں. انسان آپ کو نا ہر انسان دھوکہ دے گا, انسان توڑ دیں گے, اپنے مقصد کے لیے یوز کریں گے. اس کے بعد آپ بالکل ایک حد تک آپ کی سنیں گے, ایون آپ کے کلوز سے کلوز انسان بھی وہ ایک حد تک سنے گا نا. ماں باپ دیکھ لیں, اکثر ماں باپ تنگ آ جاتے ہیں. کتنے اچھے ماں باپ ہوں, کہتے ہیں یار کیا رٹ لگائی ہے تم نے, بس بھی کرو. ماں باپ یہ کہہ دیتے ہیں, بیوی اور شوہر تو بہت دور کی بات, کہاں جائیں گے یار آپ سوچیں اگر اللہ آپ کی لائف میں مسنگ. تو اس کے علاوہ دیکھیں, آپ تھوڑا سا ان بائسڈ ہو جائیں نا. میں ایتھسٹ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں, آپ تھوڑا سا ان بائسڈ ہو جائیں. جس بھی وجہ سے آپ نے دین کو چھوڑا نا, اس کو تھوڑا سا سائڈ پہ رکھ دیں. اکیلے اگر آپ کی ایگو ہے, آپ کی کوئی ڈیزائرز تھیں, وہ اسلام روک رہا تھا, آپ نے کہا چلو میں اسلام کو سائڈ پہ کروں, تو اللہ تعالیٰ کا میں انکار کرتا ہوں, مجھے سکون مل جائے گا, میں کہوں گا جو اپنی مرضی سے جو مرضی کروں. آپ اللہ کی کریشن پہ غور تو کریں. صحیح بات. یہ ابھی جو ریسنٹلی بڑی مشہور فوٹوز تھیں وہ جیمز ویب ٹیلیسکوپ والی, سب کہہ رہے تھے واو ہاؤ گریٹ دا نیچر از. مطلب میں پرسنلی علی بھائی کو بتاؤں, جب میں پڑھتا تھا نا کمنٹ کہ ہاؤ گریٹ دا نیچر از, مجھے تھوڑا سا نا غصہ آتا تھا, اور میں کمنٹ کر دیتا تھا وہاں پہ کہ ہو از نیچر, واٹ از نیچر. مطلب آپ نے یہاں پہ بھی دھوکہ کھا لیا. یہاں پہ اللہ کہنا چاہیے تھا, گاڈ کہنا چاہیے تھا, آپ نے وہاں پہ بھی نیچر کی طرف ڈائریکٹ کر دیا. آپ اسپیس کو لٹرلی مجھے بڑے گوز بمپس آتے ہیں جب بھی وین آئی ٹاک اباؤٹ اسپیس اور یہ اسٹارز وغیرہ. تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی کریشن ہے, اتنی بڑی کریشن ہے. بہت سے سائنٹسٹ کہتے ہیں ہم نے آئی تھنک 4% اسپیس دیکھ لی ہے. میں اس پہ بھی کوشچن کرتا ہوں کہ 4% کیسے دیکھ لیا آپ نے. آپ پرسنٹیج تو تب بناتے ہیں نا جب آپ کو پتا ہو کہ 100% کتنا تھا. بالکل صحیح. یہ کلیم بھی غلط ہے. آپ آسمان پہ دیکھیں, آپ ستاروں کو دیکھیں, آپ اللہ کی کریشن دیکھیں, اللہ نے جانور بنائے, آپ اپنے آپ کو دیکھ لیں, ساری باتیں چھوڑ دیں. بالکل صحیح. آپ دیکھیں آپ کے اندر کیسے اللہ تعالیٰ جو سسٹمز چل رہے ہیں. ذیشان بھائی ماشاء اللہ بایولوجی پڑھاتے ہیں, واللہ آپ کا ایک ایک سیل جو ہے نا وہ بول بول کے کہتا ہے کہ اللہ ہے. آپ جو مرضی آنکھیں بند کر لیں, کان بند کر لیں, لیکن آپ کی باڈی کا ایک ایک سیل گواہی دے رہا ہے اور آپ کے خلاف گواہی دے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے. وہی آپ والی بات جو آپ کہہ رہے تھے کہ انسان تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈالا. سورۃ یاسین کی آئی تھنک ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ. انسان ہماری مثالیں بیان کرتا ہے, اللہ کی مثالیں بیان کرتا ہے, اور اپنے آپ کو بھول گئے کیا تھا. پھر اللہ تعالیٰ آگے بتاتے ہیں کہ تم ایک سپرم کا ڈراپ تھے, دیٹ واز یور اوقات, اور تم باتیں اتنی بڑی کرتے ہو, اتنی بڑی باتیں کرتے ہو. اور میں اس میں نا ایک چیز بڑی ایڈ کرنا چاہوں گا. لوگ سمجھتے ہیں شاید اللہ تعالیٰ کو ہماری ضرورت ہے. یہ ایتھیسٹ بھی کچھ کلیم کرتے ہیں کہ جی اللہ کیوں اتنا سیلف پریزڈ اپنے آپ کو کرتا ہے, یا ہماری ورشپ, اللہ کو ہماری ورشپ کی ضرورت ہے. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ کے ساتھ تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اوپر جو آسمان ہے نا, اٹ از کریکنگ, اٹ از پروڈیوسنگ اے کریکنگ ساؤنڈ. کریکنگ ساؤنڈ کو آپ تھوڑا سا اس طرح سمجھ لیں کہ ایک پرانی چارپائی پہ جب کوئی بیٹھتا ہے نا تو جو آواز آتی ہے کائنڈ آف دیٹ, یا ایک کیمل پہ جب کوئی ہیوی لوڈ ہو تو جو آواز آتی ہے نا اسے کریکنگ ساؤنڈ کہہ لیں. تو آسمان تمہارے اوپر نا کریک کر رہا ہے, اور پھر آگے فرمایا کہ حق ہے اور یہ بات واقعی اٹ ڈیزروز کہ وہ کریک کرے. کیوں؟ آپ نے فرمایا کہ آسمان پہ 4 انگلیوں کے سے بھی زیادہ ڈسٹینس نہیں ہے جہاں پہ اللہ کا کوئی فرشتہ قیام میں کھڑا ہوا ہے, اللہ کے آگے رکوع کر رہا ہے, یا اللہ کو سجدے کر رہا ہے. اللہ کو ہماری کیا ضرورت ہے؟ کتنے لوگ ہیں ہم لوگ, کتنے بلین لوگ ہیں, شروع سے لے کے ابھی تک دیکھ لیں, کمپیئر کر سکتے ہیں. اللہ ڈزنٹ نیڈ اس. ہم ایک ایک سیکنڈ کے لیے بھی اللہ کے محتاج ہیں. آپ بھاگ ہی نہیں سکتے نا, آپ اللہ سے ایسکیپ ہی نہیں کر سکتے. اللہ نے چیلنج دیا آئی تھنک سورۃ رحمان میں کہ اے انسانوں اور جنوں کی جماعت,
اگر اللہ کی سلطنت سے نکل سکتے تو نکلو، نکل کے دکھاؤ ہمیں. ہم تو ابھی یہ مارس تک نہیں پہنچ سکے. اللہ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پلیز بھائیوں اور بہنوں تھوڑا سا ان بائسڈ ہو کے دیکھیں کہ آپ لوگ جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے. بہت اچھا آپ نے سنسیریٹی کے ساتھ ان لوگوں کی توجہ اس طرف دلائی جو اللہ کو بھولے ہوئے ہیں، یقین ہی نہیں رکھتے اللہ پہ. ایتھسٹ کا بھی ذکر کیا. یہ جو جیمز ویب ٹیلیسکوپ کی آپ نے بات کی، اس پر مجھے ڈاکٹر کارل سیگن، ایک بڑے مشہور فزسسٹ گزرے، ان کا ایک کال یاد آیا. He said when we look at the universe and galaxies and all this system, we come to realize that somewhere something incredible is waiting to be found. اللہ سبحان اللہ. کارل سیگن کہہ رہا ہے. تو کیا مطلب ہے؟ دیکھیں اب تو فزکس زیادہ تر فزسسٹ پوزیشن ریورس کر رہے ہیں. مطلب وہ اس بات پر آ گئے ہیں کہ کریٹر موجود ہے. وہ ہے کیسا، کون ہے، یہ ابھی ہمیں نہیں پتا، لیکن باقاعدہ پوزیشنز ریورس کی ہیں اکیڈیمیا نے اپنی. کیا لوکنگ ایٹ آل دس تھنگ، گریوٹی ایگزیکٹلی نیڈس ٹو بی ایز مچ ایز اٹ ہیز ٹو بی. یعنی یہ کس نے سیٹنگ کر دی ہے ہر سیارے کی، گریوٹی کی، ایوری تھنگ از سیٹ ان ٹو موشن اینڈ پلیس. تو کہتے ہیں کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. دیر ہیز ٹو بی اے کریٹر اینڈ ہی از ویٹنگ ٹو بی فاؤنڈ. اب ان کو پا لیں نہ پائیں، یہ نہ پائیں گے تو بدقسمتی ہے. میں ذیشان، آپ نے جو بڑی خوبصورت باتیں کی ابن قیم کی، کچھ دل کو نرم کرنے والے واقعات میں چاہتا ہوں اس سے ہم اینڈ کریں اور کچھ مثالیں ہم دیں صحابہ کی لائف سے. آپ نے کہا نا یہ نام انسان سے خوف ہٹاتا ہے. مجھے واقعہ یاد آ گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بار ایک بدو آیا، اس نے تلوار رکھی یہاں پہ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون بچائے گا اب تجھے مجھ سے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ، اور اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی، یعنی وہ کانپنے لگ گیا. اسی طرح مجھے ایک واقعہ یاد آیا. اب یہ کتنا اوتھینٹک ہے لیکن تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے. خالد بن ولید کے پاس رومن کمانڈر آیا، اس کا بڑا مشہور نام ہے. اس نے کہا کہ خالد وہ تلوار دیکھنی ہے مجھے، آپ کے بارے میں مشہور ہے، آپ کے پاس نا ایک تلوار ہے جو ٹوٹتی نہیں ہے، جو بریک نہیں ہوتی ہے. وہ مشہور ہو گیا تھا خالد بن ولید کے بارے میں. خالد نے کہا کہ کون سی تلوار؟ میرے پاس تو بہت تلواریں ہیں جو میں یوز کرتا ہوں، آپ کو کون سی دیکھنی ہے؟ اس نے کہا نہیں وہ والی. خالد بن ولید نے کہا اس تلوار کا نام ہے اسلام، اور وہ کبھی نہیں ٹوٹتی. تو اگر تو اسلام لے آئے گا تو تجھے وہ تلوار نظر آ جائے گی. یعنی آپ دیکھیں کہ یہ ساری مینیفیسٹیشن صحابہ کی لائفز میں موجود ہیں، نظر آ رہی ہیں. آپ دیکھیں ڈسٹریس میں اللہ کے نبی نے کیا دعا سکھائی، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا. اور پھر لا الہ الا اللہ الحلیم العظیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم. وہ بہت کی لمبی دعا ہے. پھر یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. کس طرح ہمیں پکارنا سکھایا، کنیکٹ کیا اللہ تعالیٰ سے. اور کیا آپ کو صحابہ کی لائف میں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں صحابہ نے جس طرح اللہ پر صحابہ ایمان لائے ہیں نا، وہ تو ان کے کوئی قریب بھی نہیں ہو سکتا. تو کوئی دل کو نرم کرنے والے واقعات ہم لوگوں کو، میں سمجھتا ہوں. بھائی آئی تھنک میں جو کافی باتیں میں نے کر لی ہیں، آئی تھنک دا لاسٹ تھنگ جو میں بات کروں گا اس بارے میں، صحابہ کرام انبیاء علیہ السلام کے بعد وہ لوگ تھے جو کہ جن کو اللہ کی سب سے زیادہ معرفت تھی. اس پوائنٹ پہ ہم سب ایگری کرتے ہیں. دیٹس پوائنٹ نمبر 1. پوائنٹ نمبر 2، صحابہ کرام کہتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر ایک آیت ہے جس نے ہمیں بہت ریلیف دیا. اللہ اکبر. اللہ ان دو چیزوں کو جوڑتے ہیں. وہ آیت کون سی تھی اور کیوں ان کو اس نے اتنا ریلیف دیا؟ کیونکہ ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ عظمت تھی. بہت مشہور آیت ہے سورہ زمر کی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الغفور الرحیم. اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پھر اسکالرز نے کہا ہے کہ 5 باتیں اس آیت میں نوٹ کرنے والی ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ترجمہ ہے کہ اے میرے بندوں جنہوں نے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کر دیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، ڈو ناٹ ڈسپیئر the mercy of Allah. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. انہ هو الغفور الرحیم، بے شک اللہ ہی غفور الرحیم ہے. اب پہلی بات اسکالرز کہتے ہیں کہ آپ نوٹ کریں یہاں پہ ایڈریس اللہ تعالیٰ نے، یعنی کہ کن کی، ہو آر دا پوائنٹ آف ایڈریسز، جنہوں نے گناہ کیے ہیں. اللہ نے یہ نہیں کہا یا ایھا الذین اجرموا، اے فاسقوں، اے مجرموں. حالانکہ اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے یہ طرز اختیار کیا انا من المجرمین منتقمون، کہ ہم ایسے مجرموں سے بدلہ لیں گے. تو علماء کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ آپ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی محبت دیکھیں. قل یا عبادی الذی، اے میرے بندوں. تو یعنی کہ دس مینیفیسٹس دا لو آن دی آن سیٹ. نمبر 2،
اچھا گناہ زنا کیا, شرک کیا, چوری کی, ڈاکہ ڈالا, قتل کیا, نہیں. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم, حدیں پار کر, سٹوری کو ختم کیسے کیا؟ جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کر دیا, یعنی کہ بات ختم کر دی. ایونچولی ایوری تھنگ ایٹ دی اینڈ, ایوری سن از این اپریشن اگینسٹ آور اون سیلفز. بالکل صحیح. نمبر 3, اللہ تعالیٰ نے کہا لا تقنطوا من رحمت اللہ. اس کو آپ کمپیئر کریں کسی مخلوق کے ساتھ. کسی نے کوئی برا کیا اور کسی جج کے پاس جائے تو وہ پہلے اس کو دلاسے نہیں دے گا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. بات یہاں پہ ختم ہو سکتی تھی. چوتھی چیز, ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا, اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دیں گے. عربی میں ذنوب گناہ کی جمع ہے. یہاں پہ بات ختم ہو سکتی تھی لیکن اللہ نے تسلی دی جمیعا. ان اللہ, بے شک, ان اللہ, ان عربی میں تاکید کے لیے یوز ہوتا ہے. بے شک اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دیتے ہیں تمہارے سارے گناہ, سارے کے سارے. اللہ بات یہاں پہ بھی ختم نہیں کی. 5ویں, انہ, بے شک, هو الغفور الرحیم, وہی ہے. بار بار افرمیشن, بار بار گارنٹیز. یعنی کہ کسی کو اگر یہ, اگین دس از ناٹ اے ڈور ٹو سن, لیکن اس چیز کے بعد اگر کوئی یہ کہے کہ جی میرے لیے کوئی نکلنے کا راستہ ہے کیا, مجھے سائن نہیں مل رہا, مجھے اللہ کی طرف سے وہ وائبز نہیں آ رہی, لوگ بڑا کچھ کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے تو بہانے رکھے ہیں معاف کرنے کے لیے, اگر کوئی سمجھے اگر اللہ کی معرفت کسی کو. آپ سورہ ضحیٰ دیکھ لیں, میں غور کر رہا تھا کہ بات یہاں پہ ختم ہو جاتی ہے. وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, اللہ تجھے اتنا دے گا تو راضی ہو جائے. اس کے بعد بات ختم ہے, لیکن اللہ نے دلائل دی. الم یجدک یتیما فآویٰ, کوئی ضرورت نہیں, لیکن نہیں, اللہ نے دلائل دیے کہ کیا نہیں کیا. اللہ نے تجھے نہیں تھاما جب تو یتیم تھا. تھرو آؤٹ لائف تجھے اللہ نظر آ رہا ہے کہ نہیں نظر آ رہا ہے, تو اب کیسے چھوڑ سکتا ہے, اب کیسے نفرت کر سکتا ہے. بلکہ سورہ بلد میں غالباً وہ پیپل آف دا ڈچ کا جو واقعہ ہے, سورہ بروج میں, اس میں جو ہے نا ابن حجر غالباً ان کا ہے, ابن حجر کا کال ہے غالباً, مے بی آئی ایم رانگ بٹ چیک کر لیجیے گا. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو آیا ہے نا, کہ اللہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے مومنین مرد اور عورتوں پہ بہت ظلم کیا, یعنی کھولتے ہوئے کنویں میں ڈال دیتے تھے تیل کے, اور وہ اللہ کے ولی ہیں. اللہ کے ولی سے جو دشمنی لگاتا ہے, اللہ کہتا ہے اس کی میرے سے دشمنی. لیکن وہ کہتے ہیں, وہ اسکالر اب کون ہے آئی ایم ناٹ شیور, مے بی ابن حجر, وہ کہتے ہیں, اللہ کہتے ہیں ثم لم یتوبوا, اور پھر انہوں نے توبہ نہ کی تو پھر میں انہیں جہنم میں, یعنی کہ اگر توبہ کر دی تو توبہ کرتے تو میں معاف کر دیتا, تو میں ان کو کمپنسیٹ کر دیتا, جو جن کو جلایا گیا تھا نا ان کو کمپنسیشن کا میرا کام ہے. آپ دیکھیں خالد بن ولید کو دیکھ لیں یار, جنگ احد میں مسلمانوں کو نقصان پہنچا, سب سے زیادہ نقصان. اللہ کے نبی کو تلاش کر رہے ہیں کہ میں کیسے ماروں, نعوذ باللہ, اللہ کے نبی کو تلاش کر رہے تھے نا, کمانڈر کو میں ماروں, اور وہی خالد بن ولید اسلام قبول کر لیتا ہے. وہ تو کیسے اللہ تعالیٰ ان کو معاف بھی کرتے ہیں, ان کا درجہ بھی بلند کرتے ہیں. دس از امیزنگ. علی بھائی, اس میں آپ نے ابھی ذکر کیا تھا سیف اللہ کا بھی, اور صحابہ کے بارے میں بات ہو رہی تھی. آپ دیکھیں کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم بھی, ظاہر سی بات ہے, سب سے بیسٹ لیڈر ہیں, ان کو پتا تھا کہ کس بندے میں کیا کوالٹی ہے, انہوں نے بھی ان کو لقب دیا سیف اللہ. بالکل. اچھا میں آپ کو پرسنلی بتاؤں, مجھے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو محبت ہے نا, وہ اس ٹائٹل کی وجہ سے. صحیح. بیکاز سیف اللہ, اللہ کی تلوار, دس از ناٹ اے اسمال تھنگ. تو وہ آپ خود سوچیں کہ وہ اپنے آپ کو کیسے دیکھتے ہوں گے جب ان کو یہ ٹائٹل ملا, کتنا بڑا اعزاز ہے. اور ایون آئی تھنک یہ ہسٹری کی کسی بک میں آتا ہے کہ جب وہ ڈیتھ بیڈ پہ تھے نا, تو وہ ان کا کوئی دوست آیا ان سے ملنے کے لیے, تو وہ اس کو نا اپنے مارکس دکھا رہے تھے وونڈس کے, دیکھو یہاں بھی زخم ہے, یہاں بھی زخم ہے. وہ کہہ رہے تھے میرے جسم کے سارے حصوں پہ نا تلواروں کے زخم ہے, میں نے اتنی جنگیں لڑی ہیں, لیکن میری خواہش تھی کہ میں میدان جہاد میں شہید ہوتا, شہادت کی موت ہوتی. تو وہ آگے سے کہتے ہیں کہ خالد تمہیں پتہ نہیں کہ تمہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ٹائٹل دیا تھا, سیف اللہ, اللہ کی تلوار. اور اللہ کی تلوار کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کسی کافر کے ہاتھ سے ٹوٹ جائے. ایک اور صحابی کا واقعہ, دس از ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ. ایک صحابی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ابی, مجھے نا اللہ نے حکم دیا کہ میں تمہیں یہ قرآن کے آیات, اللہ یکن الذین کفروا صورت ہے, تمہیں یہ سناؤں. آپ دیکھیں صحابہ نے اللہ تعالیٰ کو اس طرح ریکگنائز کیا ہوا تھا کہ انہوں نے یہ وہ آگے سے جو سوال پوچھا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے, انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے میرا نام لیا.
سبحان اللہ. آپ جسٹ امیجن کریں کہ ہم وہاں ہوتے تو ہم کیا مطلب کیا ہماری کیا اسٹیٹ ہوتی. وہ کہتے ہیں اللہ نے میرا نام لیا اور یہ کہہ کے نا رونا شروع ہو جاتے ہیں. مطلب اتنے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو رب ہے پوری کائنات کا, جو اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت کسی نہ کسی کام میں مصروف ہیں, ان کو یاد, انہوں نے نام لیا ابی بن کعب. ان کے لیے یہی بس تھا سب سے بڑی کامیابی کہ میرے رب نے میرا نام لے لیا. کتنی بڑی بات ہے, بہت بڑی بات ہے. تو یہی بات ہے کہ ہمارے اللہ تعالیٰ جو ہے نا, اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں. ابھی ہم لوگ یہ ڈسکس کر رہے تھے, میں اس پوائنٹ کو انشاءاللہ تھوڑا سا اس میں مزید ایڈ کرنا چاہوں گا. ہماری یوتھ کے لیے بہت سے گناہ ہیں ہمارے, ہم ڈرگس بھی لیتے ہیں, ہم لڑکیوں میں بھی ہوتے ہیں, ہمارے ریلیشن شپس بھی ہیں, ہم اللہ معاف کرے غلط چیزیں بھی دیکھتے ہیں اور بہت بہت ایکسٹریم پہ جا چکے ہیں. جی ہاں, اور لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید میرے لیے کوئی ہوپ نہیں ہے. بالکل ایسے. یہ جو آیت ذیشان بھائی نے پڑھی, سب سے بڑی ہوپ ایک تو یہ ہوگی. بے شک. اس کے علاوہ نا اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے اتنی زیادہ محبت کرتے ہیں, علی بھائی اتنی زیادہ محبت کرتے ہیں. وہ ایک حدیث میں آتا ہے, اس کا مفہوم کچھ اس طرح کہ جب بھی انسان توبہ کرتا ہے نا اللہ تعالیٰ سے, تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ جو ایک جنگل میں نکلا تھا, اس کے پاس اپنا اونٹ تھا, اس پہ سارا اس کا سامان تھا, جو کچھ بھی تھا اس کا لیونگ سامان سارا اس پہ تھا. وہ تھوڑے ریسٹ کے لیے لیٹا تو اس کا اونٹ چلا گیا, گم ہو گیا. وہ اٹھتا ہے اور وہ اتنا انتہائی پریشان ہوتا ہے کہ میرا سارا کچھ کھانا شانا سب کچھ اسی پہ تھا, اب تو میں مر گیا. وہاں لیٹ کے نا موت کا انتظار کرنا شروع کر دیتا. اتنے میں کہیں سے اس کا اونٹ واپس آ جاتا ہے چلتا ہوا. وہ اس کو دیکھ کے اتنا خوش ہوتا ہے, اتنا خوش ہوتا ہے, وہ کہتا ہے اللہ کو کہتا ہے اللہ میں تیرا رب ہوں اور تو میرا بندہ ہے, خوشی میں کہہ دیتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں اگر آپ سے گناہ ہوئے ہیں نا اور آپ اللہ تعالیٰ کی طرف واپس آئیں. اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں پہ ابھی بھی پردہ ڈالے ہوئے ہیں, آپ ابھی توبہ کر لیں, اللہ تعالیٰ آپ کے تمام معاملات ٹھیک کر دیں گے, آپ کو ایسی سپورٹ دیں گے کہ جس کے بعد آپ کو کسی اور سپورٹ کی ضرورت نہیں ہوگی. ایک اس میں ایک حدیث بھی آتی ہے کہ ایک بندہ جب اللہ تعالیٰ کے پاس آئے گا, کیونکہ میں ایک اور سوال کرنا چاہتا ہوں علی بھائی آپ کی اجازت سے آڈینس سے, کہ کیا ہم اللہ تعالیٰ سے ملنے کے لیے ریڈی ہیں؟ یہ سوال ابھی ہم اپنے آپ سے پوچھیں, آر وی ریڈی ٹو فیس اللہ سبحانہ و تعالیٰ؟ کیونکہ اس سے بڑی حقیقت کوئی نہیں ہے. جس طرح موت حقیقت ہے نا سب سے بڑی, ایون ایتھیسٹ بھی کہتے ہیں سب سے بڑی حقیقت موت ہے, تو اسی طرح اللہ تعالیٰ سے ملاقات بھی اتنی ہی بڑی حقیقت ہے, اس سے بڑی حقیقت ہے. بلکہ قیامت والے دن مجھے آپ کو ناموں سے بلایا جائے گا کہ کم اینڈ بی ریڈی ٹو اسٹینڈ ان فرنٹ آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. 1-on-1 میٹنگ ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی کہتے ہیں کوئی ترجمان بھی نہیں ہوگا درمیان میں, آپ کو اپنے رب کو اکیلے فیس کرنا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھیں گے کہ آپ نے جو اعمال کیے تھے, وہ ایک ایک کر کے آپ کے اعمال آپ کے سامنے آئیں گے. اللہ تعالیٰ کی محبت کتنی زیادہ ہے اپنے بندے کے لیے. ایک بندہ آئے گا اللہ کے پاس, اللہ تعالیٰ اسے کہیں گے میرے بندے میرے قریب ہو جاؤ. یہ صحیح حدیث میں آتا ہے, اس کا مفہوم ہے بندہ اللہ کے قریب ہوگا. اور ظاہر سی بات ہے, آپ تھوڑا سا امیجن بھی کر لیں. دیکھیں ہم لوگوں کا نا تھوڑا سا ایک پرابلم ہے, جب ہم قرآن پڑھتے ہیں نا تو ہم اپنے آپ کو اس سچویشن میں امیجن نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں یہ باتیں تو چلو کفار کے لیے تھیں, کسی اور کے لیے حکم تھا. تو میری بڑی ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ جب بھی کوئی دینی کنٹینٹ دیکھا کریں نا, امیجن یور سیلف ان دیٹ سچویشن, تاکہ وہ آپ انٹرنلائز کر سکیں. اللہ تعالیٰ آپ کو بلائیں گے قیامت والے دن, کہیں گے میرے بندے میرے قریب آؤ. بندہ قریب آئے گا, اللہ تعالیٰ ایک پردہ ڈال دیں گے اس بندے کے اوپر. تمام انسانیت, جتنے فرشتے, جو بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق وہاں موجود ہوگی, اللہ تعالیٰ نے آپ کو چھپا لیا وہاں سے, ان سے. اللہ پھر کہیں گے میرے بندے اور قریب آؤ. بندہ اور قریب آئے گا اور سامنے دیکھے گا ہر طرف آگ ہی نظر آ رہی ہوگی, اس کو جہنم ہی نظر آ رہی ہوگی. اسے بک آف ریکارڈ دی جائے گی اس کی. اللہ تعالیٰ اسے کہیں گے کہ میرے بندے پڑھو اسے. وہ بک کھولے گا, پیج دیکھے گا, ایک گناہ آئے گا, اگلا پیج کرے گا, اس سے بڑا گناہ آئے گا, پھر اگلا پیج کرے گا, مایوس ہونا شروع ہو جائے گا. اینڈ آنیسٹلی اسپیکنگ, اگر ہم سے کوئی ہمارا باس اکاؤنٹیبلٹی کرے نا, تو ہم کہتے ہیں یار زمین پھٹ جائے, میں اور ہماری غلطی بھی ہو, ہم یہاں سے غائب ہو جائیں, بندہ میرے سے سوال نہ کرے یار میں کیسی سچویشن میں پھنس گیا ہوں. تو وہ اس سے بڑھ کے کیا سچویشن ہوگی کہ اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے. تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو جب دیکھ لیں گے, وہ بندہ کہ اللہ آپ جو میرے سے سوال پوچھ رہے ہیں نا, اٹس بیٹر کہ آپ مجھے نا جہنم میں پھینک دیں, دس از مور ڈیفیکلٹ فار می. اللہ تعالیٰ اسے کہیں گے میرے بندے آگے کرو. وہ اگلا پیج آگے کرے گا, اس کو اس کی نیکی نظر آئے گی کوئی. پھر اللہ نے سب ریکارڈ رکھا ہوا ہے نا, پھر اگلے پیج پہ اور اس سے بڑی نیکی, اس سے بڑی نیکی. اللہ تعالیٰ اسے کہیں گے میرے بندے میں نے اس دنیا میں تمہارے گناہوں پہ نا پردہ ڈالے رکھا تھا, آج بھی میں نے تمہارے گناہوں پہ پردہ ڈال دیا اور تمہیں میں جنت میں بھیج رہا ہوں. یہ میں اور آپ کیوں نہیں ہو سکتے؟ مطلب ہمیں شیطان نے کیوں اللہ سے اتنا دور کر دیا؟ ہم اللہ تعالیٰ, میں کہتا ہوں کہ علی بھائی آپ نے ابھی وہ بات کی تھی, میں فرعون کا واقعہ اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا. فرعون جب غرق ہو رہا تھا نا, تو کچھ اس طرح کی ملتی ہیں اسلامک لٹریچر میں کہ جبرائیل علیہ السلام اس کے نا, وہ جب غرق ہو رہا تھا تو اپنے فٹ اسٹیپ سے نا اس کے منہ میں مٹی ڈال رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا کہ تم نے یہ کیوں کیا جبرائیل علیہ السلام؟
وہ کہتے ہیں کہ اللہ مجھے نا اس فرعون سے اس دن سے نفرت ہو گئی تھی بہت زیادہ جب اس نے کہا تھا انا ربکم الاعلی. اور انٹرسٹنگلی بہت دفعہ جب آتے تھے جبرائیل علیہ السلام تو وہ کہتے تھے الاعلی سیڈ دس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آتے تھے نا وہ اسپیسیفکلی الاعلی سیڈ دس کیونکہ اللہ کا نام تھا. تو خیر وہ اللہ تعالیٰ کہ آپ سمجھ لیں کہ ان کو غصہ اتنا آیا تھا کہ اس نے کیوں اللہ کا نام اس طرح یعنی اس کی اوقات کیا کہ اس نے اپنے آپ کو اللہ ہے کون, کیونکہ جبرائیل علیہ السلام سے کون بہتر جانتا ہوگا اللہ کو. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام تمہیں پتا اگر وہ اس وقت بھی توبہ کر لیتا نا مرنے سے پہلے تو میں اس کو معاف کر دیتا. تو ہمارے پاس بھی علی بھائی آپشن ہے جتنا مرضی گناہ کر لیں. اگین یہ وہ گناہ کرنے کے آپ کے پاس سند نہیں ہے کہ اللہ, اچھا کئی لوگ نا بڑا اس کو وہ بھی کرتے ہیں مس انٹرپریٹ, وہ کہتے ہیں اللہ تو بڑا غفور الرحیم ہے. ان سے آپ کہیں نا کہ یہ کام نہ کریں یہ گناہ نہ کریں, کہتے ہیں اللہ بڑا معاف کر دے گا. جی اللہ سانو معاف کر دے گا. دس از ویری کامن. ایک شیخ نے کہا تھا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے پلے نہیں کر سکتے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کو اس طرح کی ریزنز دیں گے, برائی پہ ڈٹ جائیں گے اور اپنے آپ کو دھوکہ دیتے رہیں گے اللہ مجھے معاف کر دے گا؟ آپ کی ڈیتھ گارنٹیڈ نہیں ہے. کس مومنٹ پہ گناہ کے وقت آپ فوت ہو گئے کیا کریں گے آپ, کدھر سے لائیں گے وہ؟ تو دا پوائنٹ از کہ میں یہ کہوں گا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہوپ فل رہنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمیں نا نالج لینا چاہیے. بیوٹیفل, ماشاء اللہ, بیوٹیفل.